اور ٹیم کے سب دوست مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیوں نہ برتھ ڈے کو ایک نئے انداز میں سیلیبریٹ کیا جائے، اور سب مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لوانگ کیو میں ایڈونچر کرنے جاتے ہیں اور وہیں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ کیو تھائی لینڈ میں واقع ہے۔ کیو 10 کلومیٹر تک لمبا ہے اور انتہائی تنگ رسوں پر مشتمل ہے۔ اگر غار کے اوپر موجود پہاڑ کا ویو دیکھا جائے تو ایک سلیپنگ لیڈی جیسا نظر آتا ہے۔ یہ ٹوٹل 12 بچے تھے جن کی عمر 11 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ بچوں نے اپنے پلان میں 25 سالہ کوچ کو بھی شامل کر لیا تھا۔ کوچ کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی کیونکہ کوچ اس کیو میں پہلے بھی کئی بار 8 کلومیٹر سے بھی زیادہ تک اندر جا چکا تھا اور ہر بار اندر جا کر اپنی ٹیم کے نیو پلیئر کا نام کیو کی دیوار پر لے کر آتا تھا، اس لیے کوچ بھی اس پلان میں شامل ہو چکا تھا اور سبھی بچے کیو کو ایکسپلور کرنے نکل پڑتے ہیں۔ سبھی بچوں کا خیال تھا کہ 1 گھنٹے تک واپس آ جائیں گے۔ ان سب بچوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس پلان کے بارے میں کوئی بھی بچہ اپنے گھر میں نہیں بتائے گا۔ سب بچے اپنی اپنی سائیکل کیو کے باہر کھڑی کرتے ہیں اور کیو کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بچے کیو کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باہر کا موسم بہت خراب ہو جاتا ہے اور تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کے پاس صرف ایک ٹارچ تھی کیونکہ ان بچوں کو تھا کہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ اس وجہ سے سبھی بچے کسی طرح کا سیفٹی کا سامان اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے اور یہ بچے رات کو کیو کے بہت اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ باہر موسم کیسا ہے۔ رات ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ بچوں کے گھر واپس نہ لوٹنے پر بچوں کے پیرنٹس بہت پریشان تھے۔ بچے کیو کے اندر تھے، اس وجہ سے ان کے فون کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ فٹ بال کلب سے رابطہ کرنے پر ان کے پیرنٹ کو پتہ چلا کہ ان کے بچے لوانگ کیو میں ایڈونچر کرنے گئے ہیں۔ یہ سن کر سب پیرنٹ پریشان ہو گئے۔ جب بچوں کے پیرنٹس کیو کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا بچوں کے بیگ اور سائیکل کیو کے باہر پڑے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بچے ابھی بھی کیو کے اندر موجود ہیں۔ جب پیرنٹس نے کیو کے اندر دیکھا تو بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی کیو کے اندر جا چکا تھا کیونکہ جولائی میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور پھر یہ کیو پانی سے بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو بھی ڈر تھا کہ بچوں کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ فوراً سے ریسکیو ٹیم کو کال کی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہاں ریسکیو ٹیم پہنچ آئی اور ریسکیو ٹیم نے دیکھا کہ کیو پانی سے بھر چکا ہے۔ کیو کے اندر پانی بھرنے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں پرابلم آ رہی تھی اور رات کا 1 بج چکا تھا۔ کیو میں مسلسل پانی بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر ریسکیو ٹیم نے پیرنٹس کو دل دہلا دینے والی بات بتائی کہ پانی کیو کی چٹان تک جا پہنچا ہے، جس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ریسکیو کا پورا سامان موجود نہیں تھا۔ فی الحال ریسکیو ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس مشن کو ابھی یہیں روکنا ہوگا۔ اگر بچے زندہ ہیں اور بچوں کو رات کیو کے اندر ہی گزارنی پڑے گی۔ جب ریسکیو ٹیم نے کیو کا جائزہ لیا تو ان کو پتہ چلا کہ کیو کے کچھ پوائنٹس بہت زیادہ ڈیپ ہیں اور کچھ پوائنٹ بہت زیادہ اوپر ہیں، تو شاید ایسا کوئی پوائنٹ جہاں پر ابھی تک پانی نہیں پہنچا ہو سکتا ہے وہاں پر بچے زندہ موجود ہوں اور اپنی مدد کے لیے انتظار کر رہے ہوں۔ اس کیو میں پانی بڑھتا ہی چلا گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ریسکیو ٹیم نے کیو کو خالی کرنے کے لیے ہیوی ڈیوٹی پمپ لگا دیے۔ پمپ کی مدد سے کیو کے اندر موجود پانی کچھ حد تک کم ہو جائے گا۔ ابھی تک بچوں کو کیو کے اندر 12 گھنٹے ہو چکے تھے اور اس بات کا بھی خطرہ تھا بچے کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر نہیں۔ کہنے کو تو ان کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود تھا لیکن وہ پینے کے قابل نہیں تھا اور بچوں کے کوچ نے بچوں کو بتایا جو پانی ڈائریکٹ چٹانوں سے ٹپک رہا ہے وہ پینے کے قابل ہے، اور دوسرا ریسکیو ٹیم کو یہ ڈر تھا کہ جہاں بچے پھنسے ہوں گے وہاں آکسیجن کی کمی ہوگی۔ جب ریسکیو ٹیم نے کیو کا میپ دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ کیو کے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں بچوں کے موجود ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے، اور وہ پوائنٹ تھا پٹایا بیچ، اور وہ پوائنٹ کیو کے اندر 4 کلومیٹر فاصلے پہ موجود ہے۔ ریسکیو ٹیم کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ پروفیشنل ڈائیورز کو اندر بھیجا جائے جو کہ یہ ڈسٹینس ٹریول کر کے بچوں کے پاس پہنچیں گے، اور پھر تھائی لینڈ کی گورنمنٹ نے پروفیشنل نیوی ڈائیورز کو وہاں پر بھیجا۔ اب تک بچوں کو کیو کے اندر پھنسے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور بچوں کے زندہ نہ ہونے کے چانسز اور زیادہ بڑھ رہے تھے، جہاں پر بچے موجود تھے وہ پوائنٹ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، اور ڈائیورز کے لیے بچوں تک 1 دن میں پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کیو کے اندر راستے بہت مشکل اور بہت تنگ تھے۔ اور ڈائیورز کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، جیسے جیسے وہ پانی کے اندر تیر رہے تھے ویسے ویسے پانی میلا ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پانی کے اندر ویزیبلٹی 0 تھی، اور یہ ڈائیور اپنے ساتھ ساتھ پیچھے رسی بھی چھوڑتے چلے جا رہے تھے تاکہ واپسی میں ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 2 دن بعد ڈائیورز ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر پانی موجود نہیں تھا، اور یہ خوش قسمتی تھی یہاں تک کسی بچے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ بچے ابھی بھی اور زیادہ دور ہیں۔ یہ ڈائیور ایکسپرٹ تھے لیکن یہ کیونگ کے لیے ایکسپرٹ نہیں تھے۔ اب تک بچوں کو پھنسے 4 دن ہو چکے تھے اور باہر ریسکیو ٹیم نے کیمپ لگا لیا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچ آیا تھا اور ہر پل پل کی خبر لائیو بتائی جا رہی تھی، اور اب پوری دنیا بچوں کے زندہ نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب ریسکیو ٹیم نے سوچا کہ کیو ریسکیو ایکسپرٹ کو بلایا جائے، اور پھر برٹش کیو ریسکیو ایکسپرٹ کو بلایا گیا، اور جیسے ہی برٹش ریسکیو ٹیم پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیو کو خالی کرنے کا کام اور تیزی سے کیا جائے، جہاں پر ایک ہی اینٹر سے پانی نکالا جا رہا تھا، اور اب وہیں دوسرے پوائنٹ سے پانی نکالنے کا کام تیزی سے شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیو سے پانی بہت تیزی سے نکلنے لگا اور پہلے 800 میٹر تک پانی نکال لیا گیا تھا، اور یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں برٹش ریسکیو ٹیم نے اپنے کیمپ لگا لیے تھے اور یہاں سے ریسکیو کا کام شروع کر دیا، اور اس کو چیمبر 3 کا نام دیا گیا۔ بہت سارے آکسیجن سلنڈر اور
ریسکیو سامان چیمبر 3 تک لائے جا چکے تھے اور اب تک بچوں کو غار میں 10 دن ہو چکے تھے۔ ڈائیورز میلے پانی سے ہوتے ہوئے بٹایا بیچ کے بہت زیادہ قریب جا پہنچے تھے اور یہیں پہ ان بچوں کے ملنے کے چانسز بہت زیادہ تھے۔ جیسے ہی ڈائیورز اس پوائنٹ کے قریب پہنچے وہاں پہ بھی کسی بچے کا نام و نشان نہیں تھا اور ڈائیور کے پاس اس پوائنٹ تک ہی آکسیجن موجود تھی جتنا کہ وہ واپس چیمبر 3 تک پہنچ پائیں۔ اگر وہ اس پوائنٹ سے اور آگے گئے تو ان کے پاس آکسیجن ختم ہو جائے گی جس سے وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور پھر ایک ڈائیور نے ہمت دکھائی تو وہ تھوڑا اور آگے گیا۔ 1000 فٹ آگے جانے سے اسے ایک ایسا پوائنٹ ملا۔ تھوڑا اور آگے جانے پر اس نے دیکھا کہ سارے بچے 10 دن سے بیٹھے کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب بچوں نے ڈائیور کو دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن اب سب سے مشکل کام یہ تھا کہ ان بچوں کو نکالا کیسے جائے، کیونکہ اس پوائنٹ تک پہنچنا ڈائیور ایکسپرٹ کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ تو پھر کمزور بچوں کا واپس انٹری پوائنٹ تک جانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان بچوں نے 10 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے یہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور پڑ گئے تھے، بس چٹانوں کا پانی پی کر سروائیو کر رہے تھے۔ تو ان بچوں میں اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ 4 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کر کے واپس انٹری پوائنٹ تک پہنچے۔ اور جب زندہ بچوں کے مل جانے کی خبر ان کے پیرنٹ کو ملی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ 10 دن سے بچے کچھ کھائے پیے بغیر اس کیو میں زندہ موجود ہیں۔ ڈائیورز کے لیے بچوں کو ڈھونڈنا اس مشن کا سب سے آسان کام تھا، لیکن ان ڈائیورز کے لیے سب سے مشکل کام ان بچوں کو زندہ باہر نکالنا تھا۔ بچوں کو سب سے پہلے کھانا دیا گیا اور تھائی لینڈ کے ڈاکٹر کو اندر بھیجا گیا جس نے ان بچوں کی مرہم پٹی کی۔ ڈائیور نے دیکھا کہ کیو میں آکسیجن باہر کے مقابلے 15% کم ہے۔ اگر 2% اور کم ہو گئی تو بچوں کی جان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر جیسے کیسے کر کے ڈائیور نے بچوں تک آکسیجن کا سلنڈر بھیجا۔ جب ڈائیور بچوں کو آکسیجن کے سلنڈر پہنچا رہے تھے اسی دوران ایک حادثہ ہو گیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک ڈائیور بچوں کو آکسیجن دے کے واپس آ رہا تھا، اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اس ڈائیور کو اس کے پیچھے والے ڈائیور نے اس کو کھینچ کر چیمبر 3 تک لایا، لیکن دیکھا گیا جو ڈائیور ڈوبا ہے وہ سانس نہیں لے رہا۔ اس کو جلدی سے ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ راستے میں دم توڑ گیا۔ اب ریسکیور کو ایسا پلان چاہیے تھا کہ وہ بچوں کو زندہ باہر نکالیں۔ پہلے ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ جہاں پہ بچے ہیں وہاں پہ ڈرل کر کے بچوں کو زندہ باہر نکالا جائے، لیکن اس کام کو 1 منتھ لگ سکتا تھا، لیکن اس میں ایک رسک تھا کہ پہاڑ اگر سرک گیا تو اس میں بچوں کی جان جا سکتی ہے۔ اور اگلا پلان یہ تھا کہ مونسون کی بارشیں رکنے تک کا ویٹ کیا جائے، لیکن مونسون کو ختم ہونے میں ابھی 2 منتھ کا ٹائم باقی تھا۔ آنے والے دنوں میں تیز بارشوں کی پیش گوئی بھی کی گئی تھی جس سے کیو مزید پانی سے بھر سکتا، جس کے بعد بچوں کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ریسکیو کو یہ دونوں پلان بدلنے پڑے۔ اس کے بعد اور پلان سوچنا تھا کہ بچوں کو جلد سے جلد کیو سے باہر نکالا جائے، اور ایک یہی راستہ تھا کہ بچوں کو پانی کے ذریعے واپس باہر نکالا جائے، لیکن پانی میں بچوں کا ڈائیو کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ راستہ بہت لمبا تھا اور بچے ایکسپرٹ بھی نہیں تھے۔ اگر اسی دوران بچے پینک کر گئے تو بچوں کی جان جا سکتی ہے۔ پھر ایک ایسا پلان سوچا گیا جس سے سبھی ریسکیور رضامند ہو گئے۔ یہ پلان تھا تو رسکی، لیکن بچوں کو طوفانی بارشوں سے پہلے ریسکیو کرنا ضروری تھا، اور جس پلان پہ سارے ریسکیور رضامند ہوئے وہ پلان یہ تھا کہ بچوں کو بے ہوش کر کے اور ان کو آکسیجن ماسک لگا کر کیو سے باہر لایا جائے۔ بے ہوش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے راستے میں پینک نہ کریں تاکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ بنے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ریچرڈ کو اندر بھیجا گیا جو کہ ایک کیو ڈائیور بھی تھے، اور وہ بچوں کے پاس پہنچے جن بچوں کو باہر نکالنا تھا، اور ان بچوں کو اینستھیسیا دیا گیا۔ اینستھیسیا بچوں کو بے ہوش کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بچوں کو ایک ماسک پہنایا گیا جس میں سے پانی تو بچوں کے منہ کے اندر نہیں جا سکتا تھا، لیکن آکسیجن بچوں کو دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک ڈائیور ایک بچے کو لے کر نکل پڑا اور یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا گیا۔ یہ سفر بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ کیو کے کچھ ایسے راستے تھے جہاں پہ پانی میلا ہونے کی وجہ سے ویزیبلٹی 0 تھی، اور کچھ پوائنٹس پر کیونکہ کچھ پوائنٹس 2 فٹ چوڑے تھے۔ اور پھر آخرکار 9 جولائی کو 4 ڈائیورز نے 4 بچوں کو نکال لیا، اور پھر اگلے دن 4 ڈائیور نے پھر 4 بچوں کو نکالا۔ فائنلی 18ویں دن کوچ سمیت باقی بچوں کو بھی نکال لیا گیا۔ آخرکار ایک ڈیفیکلٹ مشن پورا ہوا، لیکن اس مشن کے دوران بچوں کو بچانے کے چکر میں بدقسمتی سے نیوی ریسکیو ایکسپرٹ جس کا نام سمن گمن تھا، اس نے اپنی جان کی بازی ہار دی، اور اس کے بعد کیو کے بعد سمن کا اسٹیچو بنایا گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔